الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نكروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دا خطبہ جمعۃ المبارک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اوصاف پاک جو ایک وصف دا ذکر کروں گا، وہ ہے مالک مختار نبی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اشانہ عطا فرمائیاں کہ جو میرا محبوب فیصلہ فرما دے اسی انہوں ہوئی شریعت مطہرہ بنا دے گے. گرامی قدر حضرات، قرآن عزیز فرقان حمید جو چند دلائل آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وما نقموا منهم وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. ترجمہ مبارک اس آیت مقدسہ دا جدے وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور انہاں لوگاں نو کیا ہی برا لگیا کہ جنہاں نو اللہ تے اللہ دے رسول نے اپنے فضل دے نال غنی فرما دیتا. اس آیت مقدسہ کے اندر رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں غنی فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا میں بھی غنی فرمایا، میرے محبوب رسول اللہ نے بھی غنی عطا فرمایا. گرامی قدر حضرات،
مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حسن دا وصف دا ذکر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑے آئے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری۔ آپ فرماتے ہیں تو ہی ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری۔ گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ آگے فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں ہوتا، تیرا نہیں ہوتا میرا، یعنی ایک چیز ہو تو محب کی بھی وہی ہوتی ہے، محبوب کی بھی وہی ہوتی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو کیسیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو فرما دیتا کہ محبوب جو تہاڈا دل کرے تسی وہ ارشاد فرما دیو، اسی انہوں شریعت مطہرہ بنا دیواں گے۔ گرامی قدر حضرات، دنیا کے اندر ایسے فتنے دن رات پیدا ہو رہے کہ سوچو بچار تو بھی باہر نے۔ اس دور کے اندر مسلمان ہونے تو بعد اپنا عقیدہ درست کر لینا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ دنیا کے اندر ایسے ایسے فتنے پیدا ہو رہے کہ جڑے دن رات مسلمانوں کے ایمان کو کھائی جا رہے، مسلمانوں کا ایمان ضائع کر رہے۔ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھنا اور برائیاں بھی مصطفیٰ دے اندر بیان کرنیاں اور تلاش کرنیاں یہ انہوں دا وصف ہے۔ لیکن گرامی قدر حضرات، اگر کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا اس کے باوجود پیار حضور دے نال نہیں ہے تو پھر اس کلمے پڑھن دا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت جماعت نو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال بڑا ہی ادب دے نال پیار کرنے والا پیدا فرمایا۔ اسی ہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے نسبت نال پیار کرتے ہیں جہاں تعلق سارے نبی دے نال ہے۔ بعض خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سارے بزرگ فرما گئے نے کہ قصہ مختصر یہ کہ خدا تو بعد اگر کوئی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ ہے، اگر رب تعالیٰ دی ذات تو بعد کوئی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، یعنی ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، اس کے بعد جتنے بھی فضائل اور مراتب ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہیں۔ دوسری قرآن عزیز فرقان حمید کی آیت مقدسہ جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہیں کیا ہی برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی اللہ نے بھی اپنے فضل سے ان لوگوں کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، اور رسول اللہ نے بھی اپنے مرضی سے جس کو چاہا غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی مالدار کرتا ہے، اور فرمایا کہ میرا محبوب بھی میرے فضل سے مالدار کرتا ہے۔ حقیقتاً سب کچھ اللہ کا ہے، مگر بانٹنے والے مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ مالک ایک ہوتا ہے کسی کمپنی کا، فیکٹری کا، کام کرنے والے آگے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہ تو سکون کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا پیسہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، کمانے والے کچھ اور ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جب دنیا کا نظام ایسے چلتا ہے تو رب تعالیٰ تو پھر رب ہے، اس نے سب کچھ اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا محبوب جس کو جی تمہارا چاہے اس کو عطا کر دینا۔ اللہ بھی اپنے فضل سے مالدار کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے رسول اللہ بھی جو ہے وہ مالدار
کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اگلی آیت مقدسہ اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔ تو پتہ چلا یہاں اللہ بھی دے رہا ہے، اس کا رسول بھی جو ہے وہ دے رہا ہے۔ حقیقتاً سب کچھ اللہ کا ہے، مگر اللہ کے فضل سے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور حضور اس کو اللہ کے فضل سے پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینا والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو گرامی قدر حضرات، اگلی آیت مقدسہ جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، فرمایا محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی۔ یہ جو میں آیات آپ کے سامنے درج کر رہا ہوں یہ صرف قرآن کی آیات ہے، حدیث بھی نہیں ہے اور کسی عالم کا قول بھی نہیں ہے، اور قرآن سے بڑی نص موجود بھی نہیں ہے۔ تو جو انسان قرآن کو ہی نہ مانے پھر وہ حدیث کو بھی نہیں مانتا، اور کسی عالم کے، کسی اللہ کے ولی کے، کسی بزرگان دین کا وہ قول بھی نہیں مانتا۔ یہ قرآن کی آیت ایک ہی کافی ہوتی ہے دلیل کے لیے، مگر رب تعالیٰ نے کئی آیات اس میں جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول۔ اس میں بھی اللہ نے اپنا نام بھی لیا، انما ولیکم اللہ، لفظ اللہ موجود ہے۔ اور پھر فرمایا ورسولہ، اس کا رسول بھی۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دوست، تمہارے ساتھی نہیں ہے، اگر ہیں تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، ورنہ تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تو کتنا واضح روشن ارشاد پاک ہے کہ رب تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا، اور رب تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ کریم نے ان پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بے شک تمہارا مددگار ہے، پھر فرمایا کہ مصطفیٰ بھی تمہارے مددگار ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ 3 آیات بینات ایسی ہیں جن کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شان کو بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں مختار بنا کر بھیجا، جو ان کا دل کرے وہ اعلان فرما دے، ہم اسی کو جو ہے وہ شریعت مطہرہ بنا لیتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ، پہلے قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد حدیث کا علم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَغْنَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے اس کو غنی کر دیا اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو غنی کر دیا، یعنی اللہ نے بھی اس کو مالدار بنا دیا اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو مالدار بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی دولت مند بناتا ہی بناتا ہے انسانوں کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو رسول مصطفیٰ ہیں وہ بھی لوگوں کو اپنی مرضی سے، اللہ کے فضل سے جس کو چاہے وہ مالدار بنا دیتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اگلی حدیث مبارکہ اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، یہ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول مددگار ہیں جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کے مددگار ہیں جس کا کوئی بھی مددگار نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی پریشانی مشکل وقت آئے تو رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیا جائے، کیونکہ ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ اور اگلی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ وَزَيْدٌ، فرمایا کہ اے نبی تو نے اسے نعمت دی، وہ کون ہے؟ وہ زید بن حارثہ تھے، حضور کے صحابی رسول تھے، جن کو حضور نے اپنا بیٹا بھی قرار دیا تھا، حضور ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے جناب علی گلیوں میں لے جایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ جو اولاد سکی اپنے ماں باپ کی نہ ہو، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہے وہ کسی کا بیٹا لے کے پال لیتے ہیں، اور اس کی ولدیت کا نسب کا تعلق اصل میں اپنے مثال کے طور پہ 2 بھائی ہیں، ایک تایا ایک چچا ہے، تو اب چچے کے پاس اولاد نہیں ہے، تائے کی اولاد ہے، اس نے اولاد اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی۔ تو اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے کا نام مثال کے طور پر مشتاق ہے، اور جو بچہ ملا ہے اس کے والد کا نام ریاض ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں ریاض کا نسب ختم کر کے مشتاق لگا دیتے ہیں،
حالانکہ قرآن نے اس کو منع فرمایا، ادعوہم لآبائہم، فرمایا بیٹوں کو ان کی باپ کے نسب کی وجہ سے پکارا جائے۔ تو جب باپ کا نام لیا جائے گا تو سارا پیچھے دیکھے جائیں گے تو حقیقت میں پھر اس کا بیٹا بن جائے گا جس کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ اس طرح منع فرمایا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ایسی ہے کہ جب بھی حضور کے پاس کوئی جس وقت میں بھی آیا، حضور سے سوال کیا، حضور نے اللہ کے فضل سے اسے مالدار بھی بنایا اور اس کو غنی بھی کر دیا، اور جس نے جو مانگا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا فرمایا، اور وہ مختار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صوم و وصال کا آپ روزہ رکھتے تھے، یعنی دن بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، یعنی سارا دن بھی کچھ نہ کھانا، رات کو بھی کچھ نہ کھانا۔ صحابہ کرام تو حضور کے ہر قدم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب حضور روزہ رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم بھی روزہ رکھ لیں۔ میرے آقا کریم نے چند دن کے بعد دیکھا، فرمایا ساتھیوں کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم بڑے کمزور سے نظر آ رہے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی طرح روزہ رکھتے ہیں صوم و سلام کا، یعنی نہ دن کو کھاتے ہیں نہ رات کو کھاتے ہیں، آپ کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، فرمایا تم نہ رکھا کرو۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہ رکھیں مگر آپ تو رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی محمد جیسا ہے؟ فرمایا تم میری مثال لینا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میری طرح ہے؟ فرمایا رہی میری بات، فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ شان کسی کو حاصل نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اب کتنے صحابہ وہاں موجود تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہماری طرح ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں، کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، آپ چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہماری شادیاں ہوئی، فرق کیا ہے؟ کسی نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم میں ہے کوئی ایسا جو میری مثل ہو؟ تو پتہ چلا جب حضور نے خود ارشاد فرما دیا اس کائنات میں حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور جو حضور کو اپنے جیسا سمجھے یا بڑا بھائی سمجھے یا محض ایک انسان سمجھے اس سے بڑا لعنتی بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا جو میری ذات ہے اس کے بارے میں کائنات جانتی نہیں ہے، یا میرا رب جانتا ہے یا میں خود جانتا ہوں میرے رب نے مجھے کیا عطا فرما دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عقائد یہ گڑے قرآن و سنت کے مخالف، انہوں نے کہا کہ سب انسان چاہے وہ نبی ہو یا امتی ہو، صحابی ہو غیر صحابی ہو، ولی ہو یا غیر ولی ہو، کوئی بھی ہو وہ سب برابر ہیں آپس میں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر جو ہے وہ فضیلت دی، درجات رکھے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں جناب علی اسماعیل صاحب کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے روبرو ایک ذرہ چیز سے بھی کم تر نہیں ہے، یعنی انبیاء اور اولیاء اللہ کی نظر میں ان کی جو عزت ہے وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی نبی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایک سادہ مسلمان میں اور آپ جس کے بارے میں خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تو بڑی فضیلت والا ہے، مگر تجھ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی زیادہ عزت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں انبیاء جو ہے وہ ایک ذرے کے برابر ہے، تو یہ ان کا نیا عقیدہ ہے، ہمارا ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں اور 2 وزیر میرے دنیا پر ہیں، اور جو آسمانوں پہ ہیں فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور پھر فرمایا وہ میکائیل علیہ السلام ہیں، اور فرمایا 2 وزیر جو میرے دنیا پہ ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ اب یہاں بات سمجھیں، یہ ملک پاکستان کی ایک باؤنڈری لائن ہے جس کے اندر ہمارا ملک جو ہے وہ آتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، صرف پاکستان کے ہیں۔ اب اگر وہ انڈیا میں جا کر کہیں کہ ہمارے یہاں وزیر ہیں، ہم یہاں حکومت کر رہے ہیں، یہ بات ماننے کے لیے ہے ہی نہیں، کیوں؟ وہ اس ملک میں ہے ہی نہیں۔
تو پتہ چلا کہ جس کے یہاں وزیر ہوں گے تو فرمایا کہ اس کی پھر حکومت بھی اس ملک میں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وزیر آسمانوں پہ بھی ہیں اور حضور کے وزیر دنیا میں بھی ہیں. وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں انسان کی حکومت ہوتی ہے، جہاں انسان کی حکومت نہ ہو تو وہاں وزیر نہیں ہوتے. پتہ چلا حضور کی حدیث مبارکہ سے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر دنیا پہ ہیں. پتہ چلا زمین پہ بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، آسمان پہ بھی اللہ کے فضل سے حکومت مصطفیٰ کی ہے، اللہ کے فضل سے حکومت مصطفیٰ کی ہے. تو گرامی قدر حضرات، امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کا جب مہینہ آیا، ایک شخص حضور نے حکم فرمایا کہ حج کرو. ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ میرا آقا کریم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا. حضور خاموش ہو گئے. میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میرے لبوں سے یہ نکل جاتا کہ ہاں فرض ہے تو ہر سال اللہ تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیتا. یعنی جو مصطفیٰ کے لبوں سے جو الفاظ نکلے رب تعالیٰ نے اسی کو جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ بنا دیا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وَكُنِّيَّتُهُ ابو القاسم، ہمارے آقا کریم کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے. قاسم کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. فرمایا یقسم الجنت بین اہلھا. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ حضور کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے، اس لیے کہ آپ مستحقین کے اندر جنت کو تقسیم فرما دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا جس کو جب جس وقت چاہیں وہ عطا فرما سکتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں مختار کل بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ربی بن کعب ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دن رات خدمت کرتے تھے. حضور جب بھی وضو کرنا ہوتا پانی لے کے مصلی لے کے حضور کے پیچھے ہی ہوتے، یعنی جہاں حضور جائیں میں حضور کی خدمت میں حاضر رہوں. اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازے پہ باہر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہاں سو جایا کرتے تھے. جب بھی حضور کا دروازہ کھلتا یہ بیدار ہو جاتے حضور آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ربی مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنی نیند کو بھی مجھ پہ قربان کر دیا اور یہاں پہ کھڑا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موج میں آئی. فرمایا ربی تو میری اتنی خدمت کرتا ہے، اس کے بدلے میں مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں گا. یعنی مجھ سے مانگو. جب انسان خوش ہوتا ہے کہ ملازم سے تو اپنی طرف سے کچھ اسے دے دیتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، حضرت ربی نے جب حضور نے فرمایا کچھ مانگو تو وہ بھی بڑے سیانے تھے، صحابی رسول تھے، حضور کے جناب علی وہ طالب علم تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے جنت کا آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، یعنی جس طرح یہاں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں میری پھر خواہش یہ ہے آپ کے فرمانے کے مطابق میں دنیا میں بھی آپ کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں اور جنت میں بھی میں آپ کا ساتھی بن کے رہنا چاہتا ہوں. صحابی رسول ہے، ویسے تو وہ جنتی ہے ہی ہے. اب حضور نے فرمایا کچھ اور مانگو. حضور نے فرمایا یہ تو مل گیا، کچھ اور مانگو. عرض کہ یا رسول اللہ بس یہی ہے. فرمایا کچھ اور مانگو. یا رسول اللہ بس یہی ہے. فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کثرت سے کیا کرو. فرمایا رب تعالیٰ تمہیں جنت میں محمد کا ساتھی بنا دے گا. اب جنت کہاں کب فیصلہ ہونا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں جو ہے وہ فیصلے فرما رہے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دشمن کا ایک نیزہ آپ کی آنکھ میں لگا تو وہ آنکھ میں جا کر اڑ گیا. تو وہ انہوں نے جب اس نیزے کو باہر کھینچا تو آپ کی آنکھ کا ڈیلا جو ہے یہ بھی باہر نکلا. آپ کو بڑی شدت تکلیف ہوئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ نیزہ لگا تھا جنگ کی حالت میں، اب تکلیف بڑی ہے، اس کو درست فرما دیں. تو میرے آقا کریم نے جب دیکھا کہ یہ میری خاطر اپنی جان قربان فرما رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ آنکھ ٹھیک کروانی ہے یا اس کے بدلے میں جنت خریدنی ہے؟ یعنی اس کے بدلے جنت لینی ہے یا آنکھ ٹھیک کروانی ہے؟ حضرت ابو قتادہ کا جواب سنیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی کی وجہ سے ٹھیک کر دیں، جنت اپنی وجہ سے مجھے عطا فرما دیں. یعنی یا رسول اللہ آنکھ میری وجہ سے میری ٹھیک کر دیں اور جنت جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے مجھے عطا فرما دیں. تو
تو گرامی قدر حضرات، حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کے آپ کی آنکھ مبارک پہ ڈالا اور اس کو آنکھ کا جو ڈیلا ہے اس کے اندر رکھا۔ آپ فرماتے ہیں مرد دم تک مجھے کبھی بھی اس میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اندر حضور کا لعاب دہن رکھا ہوا تھا۔ تو گرامی قدر حضرات، ہم تو حضور کے اس لعاب کا بھی احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے حضور کا ہے۔ حضور تو اس قدر، حضور نے فرمایا یہ میرا پیشاب ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو دفن کر کے آؤ ایسی جگہ جہاں کسی کا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ مصطفیٰ کے ساتھ چلنا یہ محبت والوں کا کام ہے، بے ایمان بندہ حضور کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ فرمایا کہ یہاں لے جاؤ جہاں کسی کا پاؤں نہ آ جائے۔ انہوں نے پکڑا، گھومتے رہے، ایسی جگہ نہ ملی۔ کہا آخر یہ زمین ہے، کبھی نہ کبھی تو انسان یہاں پہنچے گا۔ آخر کے یار نے جناب وہ ڈھکن کھولا، حضور کا پیشاب پی گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں بھی دفن کر رہے ہو، عرض کی جی کر رہے ہوں۔ فرمایا کسی کا پاؤں تو نہیں آتا؟ جی یا رسول اللہ نہیں آتا۔ فرمایا کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے اس کو پی لیا ہے۔ فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ بندہ دیکھ۔ یہ محبت ہے۔ تو محبت ہر بندے کو جو ہے وہ نہ تو سمجھ آتی ہے، تو نہ ہر بندے کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہ جس کو رب تعالیٰ چاہے اس کو جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ ہدایت جب مصطفیٰ اور اللہ کے فضل سے ملتی ہے تو پھر ملتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے تو سامنے ابو جہل بھی کھڑا ہو، ابو لہب بھی کھڑا ہو، اور جن کے سامنے سورج کو روک لیا جائے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بعد واپس آئے، قافلے رکے اور حضور نے انہوں نے سازش کی کہ قافلے روک دیے جائیں۔ حضور نے فرمایا تھا وہ ایک صبح آئے گا، ایک دوپہر کو آئے گا، ایک شام کو آئے گا، 2 قافلے آ گئے، تیسرا انہوں نے پیغام بھیجا رک جائے، کل آئے۔ اب رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھوٹا کہنے کی جو ہے وہ سازش کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سورج تو بھی رک جا، پہلے قافلے سورج کو دیکھتے ہیں، مگر اس دن سورج قافلوں کو دیکھ رہا ہے، کب قافلے چلیں اور میں بھی ان کے ساتھ چلوں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، لیکن یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بڑا پیاس کے ساتھ، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر آغاز اسلام تھا اور غربت کے بڑے دن تھے۔ یہ جنگ کہاں ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں کتنی غربت آ گئی۔ تو گرامی قدر حضرات، اسی طرح 2 صحابہ ایک کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے۔ آپ فرماتے میں ایک دن بیٹھ گیا، گلی میں بیٹھا اور دل میں خیال آیا کوئی یہاں سے ساتھی گزرے گا اور میں اسے کہہ دوں گا، اس سے سوال کروں گا، وہ میرے چہرے کی طرف دیکھے گا تو مجھے کچھ کھلا دے گا یا پلا دے گا۔ آپ فرماتے میں بیٹھا، سب سے پہلے ابو بکر وہاں سے گزرے، میں نے ان سے سوال کیا قرآن کی ایک آیت کے بارے میں، کہتے ہیں کہ مجھے پتا تو تھا لیکن بہانہ تھا، وہ میری طرف دیکھیں گے مجھے کچھ کھلا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابو بکر آئے اور وہ گزر گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے، ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا قرآن کی آیت کے بارے میں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے مجھے بتلایا، وہ بھی چلے گئے لیکن مجھے نہ دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں ادھر ہی بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا اچانک جو ہے وہ مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لائے، انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر میں۔
اما عائشہ سے فرمایا گھر میں کچھ کھانے یا پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس وقت اما عائشہ عرض کرتی ہیں کہ آپ کے لیے ایک صحابی نے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا ہے، فرمایا اس کو لاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو پیاس بھی لگی تھی، دودھ چیز ایسی ہے جو پیاس بھی بجھا دیتا ہے اور بھوک بھی بجھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب وہ پیالہ دیکھا تو آپ خوش ہو گئے کہ اب میری پیاس بھی مک جائے گی اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اب حضور نے جب لیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ جو پیالہ ہے اس کو باہر جو تمہارے ساتھی مقام صفحہ کے مقام پہ مدرسے کے طالب علم حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا وہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں، یہ ان کو لے جاؤ، ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلے بھوک بڑی لگی تھی، اب مزید امتحان ہے، 70 صحابہ وہاں بیٹھے ہیں جو طالب علم ہے حضور کے، اور یہ ایک پیالہ، تو میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ پیالہ مجھے مل جائے اور سارا میں پی لوں، پیاس بھی مٹ جائے، بھوک بھی مٹ جائے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جا سب کو پلاؤ۔ کہتے ہیں 70 بندہ دوبارے بچے یا نہ بچے، خیر حضور کا حکم تھا، ماننے کے لیے کھڑے ہوئے اور حضور بھی ساتھ ہے اور گئے، اور سارے 70 صحابہ وہاں پر موجود تھے، سب نے جو ہے وہ پیالہ دودھ کا پیا۔ اس کے بعد کیونکہ حضور اپنے ہر غلام کے دل کی نیت کو جانتے ہیں، اب حضور جانتے تھے ابو ہریرہ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ مجھے مل جائے میں پی لیتا، اور 70 ہیں یہ پیئیں گے، مجھے کیا ملے گا؟ جب سب نے 70 نے پی لیا اور پیالہ دودھ کا دیکھا تو وہ بھرا کا بھرا ہوا تھا۔ اچھا اب بھرا ہوا تھا، ابو ہریرہ کے ہاتھ میں آ گیا، حضور ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا ابو ہریرہ اس کو پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا، حضور نے فرمایا اور پی، انہوں نے اور پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا، حضور فرمایا اور پی۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی قسم اب تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا سکتا، یعنی اب تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا سکتا۔ فرمایا تیرے دل میں کیا تھا کہ یہ میں پی لوں باقی پی جائیں گے تو میں بھوکا رہ جاؤں گا؟ فرمایا یہ ہو کیسے سکتا ہے، دربار مصطفیٰ اور یہاں سے کوئی خالی چلا جائے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ رب نے آپ کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اس لیے عاشق بول کے کہنا ہے جتنا دیا ہے سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، جتنا دیا ہے سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے گربان اندر جاتی مار کے ویکھے میں زندگی کے اندر کنے گناہ کیتے نے، پچھلی امتاں دے اندر ایک گناہ کریے شکل تبدیل ہو جاندی ہے، اسی کیڑا گناہ ایسا نہیں کیتا لیکن ساڑیاں عزتاں بھی بحال نے، سانو اللہ دے طرف رزق بھی عطا کیتا جا رہا ہے، اسی اپنے گھراں دے اندر بھی محفوظ ہاں، اللہ دے عذاب تو بھی محفوظ ہاں، پھر ساڈے اندر تے ایسی گل کوئی نہیں، پھر یہی کہنا پڑے گا جتنا دیا ہے سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو بس ان کا کوئی خاص کرم ہے، ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ پائیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جناب علی اللہ کے عذاب کو روک سکیں، بلکہ ہمارا ہر عمل ہی ایسا ہے جو گناہ پہ ہمیں جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے کہ آج اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، اللہ میرے اور آپ کے 10 مرتبہ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور کیا توبہ کے حوالے سے فرمایا کہ انسان صرف شرمندہ ہو جائے دل میں بھی تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے امتی کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ انشاءاللہ ہم لواء الحمد جو جھنڈا ہے اس کے سائے کے نیچے انشاءاللہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ کھڑا وہ ہوگا جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا، جو آج حضور کی ذات کو اپنے جیسا بھائی سمجھے، تو بھائی تو پھر جو بھائی کے ساتھ حال کرتا ہے وہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ محبت ایسی ہونی چاہیے، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت آئے حضور کی بارگاہ میں جائیں، یا رسول اللہ ہمارا حال لیجئے، آگے سے جواب ہے دنیا میں میرے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ بڑے بھائی ہیں، حضور ہم سے چہرہ پھیر لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ ایسا تعلق، پیار، محبت ہونی چاہیے، جب قبر میں جائیں تو حضور فرشتوں سے فرمائیں چھوڑ دو یہ مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔